بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت دخان صفحہ نمبر 956 اور ترتیب کے لحاظ سے سورت ہے 44 نمبر پہ۔ الیہ یردو، یہ ہے سپارہ 25واں، اس کی یہ صورت ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ناظرین، ہمارے ویلاگ میں صرف صورت کا تعارف ہوتا ہے، اس پر پورا ترجمہ اور تشریح نہیں ہوتی یا پوری ڈیٹیل نہیں ہوتی، بلکہ صرف صورت کا تعارف ہم کراتے ہیں کہ صورت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیوں ہوا، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا، بس صرف یہ بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ ختم ہو جائے گا ٹاپک، اس کے بعد پھر باقی ڈیٹیل بتائیں گی۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی محمد تقی عثمانی، جو زندہ ہیں، حیات ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں۔ ناظرین، اس کا پارہ نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے اور پہلے پارے کے اوپر یہ ڈیٹیل دی گئی ہے اور ہم اس کا آپ کے سامنے پیش کریں گے بعد میں سارا کچھ، لیکن ابھی ہم صرف صورتوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ 25ویں پارے میں ہے یہ سورت، اور سورت دخان کا اپنا سیریل نمبر ہے 44۔ رکوع ہیں اس کے 3۔ ناظرین، ہم صرف سورت کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، کیوں نازل ہوئی۔ سورت دخان، مستند روایات کے مطابق یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبع کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں مبتلا فرمایا۔ اس موقع پر لوگ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہوئے اور ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے حضور اکرم سے درخواست کی کہ قحط دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا فرما دی، لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے، انکار کر دیا، ریفیوز کر دیا اور ایمان نہیں لائے۔ اس واقعہ کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 10 سے 15 میں آیا ہے، اور اسی سلسلے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک دن آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اس کا مطلب انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں آئے گا۔ دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں، دخان، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورت دخان ہے۔ سورت کے باقی مضامین توحید رسالت اور آخرت کے اس بات پر مشتمل ہیں۔ سورت دخان، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ ناظرین، نیکسٹ سورت ہے جاسیہ، وہ انشاءاللہ 45 نمبر پہ آ رہی ہے، وہ اس کے بعد نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔